السلام علیکم بزم عزیز، ماہ سیام کی الوداعی سورج، یہ منظر ہے جو اس وقت میرے بیک میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ماہ سیام کا 2025 کا سورج ماہ سیام کو الوداع کہہ کے غروب ہو رہا ہے۔ کل صبح انشاءاللہ عید ہوگی۔ خدا کرے کہ آنے والا سال 2026 کا ماہ سیام خوشیوں کا، امن کا، چین کا اور ہر طرح سے سکون کا ہو۔ پوری عالم انسانیت کے لیے امن چین کا ہو، خوشی سکون کا ہو، اور ہر دل کو، ہر آنگن کو اپنی خوشیوں سے، اپنی برکتوں سے نواز کر گزرے۔ اس ماہ سیام میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے کسی کونے میں مکمل امن چین رہا ہوگا۔ یہاں کسی بھی شہر میں کوئی بے گناہ جان ضائع نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ ایسا ہی ہے۔ خون کی یہ ندیاں، بے گناہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں جانے کتنے سالوں سے۔ کہتے تھے، سنتے آئے تھے، دین میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے کہ شیطان رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین۔ تو یہ کون سے شیاطین ہیں جو آزاد پھرتے ہیں، جو ماہ رمضان میں بھی انسانیت کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، لوگوں کو سکھ چین سے سحر اور افطار کے مبارک مواقع میسر نہیں آنے دیتے؟ یہ کون سے شیاطین ہیں جو فضاؤں میں آزاد ہیں؟ تو میں اس وقت اپنے گھر کے لان میں ماہ سیام کی، اس سال کے ماہ سیام کی الوداعی ڈوبتی ہوئی کرنوں کو دیکھ کر ہی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس نیک دعا کے ساتھ ہی میں نے آج کی بزم عزیز کا آغاز کیا ہے، کیونکہ دلوں کو ہم مسلمان بلکہ تو پوری عالمی انسانیت جو ہے، کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ جو سلسلہ خاک و خون ہے، خدا کرے کہ اگلے سال کا ماہ سیام کا سورج جب طلوع ہو تو یہ خاک و خون، یہ ظلم و ستم، یہ جبر، یہ موجود نہ ہو، امن ہو، چین ہو، امن کا نغمہ ہر فاختہ، ہر گھر میں سنائے، اور ہم سب بچوں کے، بڑوں کے، بزرگوں کے دل کو اصلی خوشی حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ہر انسان کے لیے آزمائش کے دن آتے ہیں، ہم پہ بھی گزرے ہیں، لیکن ماہ سیام کی برکتوں سے، اللہ کے کرم سے وہ آزمائش کی گھڑیاں گزر گئیں۔ 1.5 ماہ پہلے پاؤں پہ چوٹ آنے کی وجہ سے میں 1.5 ماہ بیڈ ریسٹ پہ رہی۔ بزم عزیز کا سلسلہ کچھ معطل بھی رہا، لیکن الحمدللہ اپنے بچوں کی خدمت سے، رشتوں کی، پرخلوص رشتوں کی دعاؤں سے، بہی خواہوں اور دوستوں کی دعاؤں سے، اور اپنے پیارے سچے ازلی اور ابدی رب کے کرم سے مجھے صحت حاصل ہوئی، اور میں اسٹک کے ساتھ چلنے پھرنے کی اور ضروریات زندگی کو نبھانے کے قابل ہوئی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے ولاگ ہوتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہوتے کہ ہم فیشن پہ کر لیں، ہم سیاست پہ۔ میرا تو ایسے بھی بزم عزیز غیر سیاسی چینل ہے، اس میں تو سیاست چھو کے نہیں گزری۔ وہ کہ اب گھروں میں، خاندانوں میں سیاست کا ہیر پھیر ہے، تو ہم ہر بات میں سیاست کیوں لے آئیں؟ گھروں کی سیاست ہی کم نہیں ہوتی، وہی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تو آج کا ماہ سیام کو الوداع کہتے ہوئے، میٹھی عید کو استقبال اس کا کرتے ہوئے، بزم سیام کی اچھی یادیں دہراتے ہوئے، سحریوں کی وہ رونقیں، افطاریوں کی وہ محبتیں، وہ کہ اب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں، کہ اب رجحان جو زور پکڑ گیا ہے وہ باہر افطار کرنے کا، باہر سحری تک باہر رہنے کا ہے، تقریباً 50% گھرانوں میں۔ ویسے تو ہم نعرے لگاتے ہیں غربت کے، مہنگائی کے، لیکن میں نے بہت مشاہدہ کیا، ظاہر عمریں گزری ہیں اسی دشت کی سیاہی میں، تو وہ جو ہمارے بچپن، جوانی اور مڈل ایج میں تھا نا، 8-8، 10-10 ڈشز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، گول گپے تیار ہو رہے ہیں، دہی بڑے تیار ہو رہے ہیں، پکوڑیوں کی پلیٹ لازماً بن رہی ہے، سموسے بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کوشش ہوتی تھی کہ ایک ہی وقت میں چونکہ سالن بننا ہے تو اچھا ہی بنایا جائے، اور وہ گھر کے تر بتر پراٹھے، اس کے ساتھ آملیٹ، رات کا کوئی سالن، فرائی آلو،
مجھے یاد ہے. اور وہ گلیوں میں ڈھولک بجا کر، دف بجا کر، ٹین ڈبہ بجا کر سیری کے وقت جگانے والے وہ نوجوان، وہ مڈل ایج بابے. اب وہ سب کچھ نہیں ہے. وقت بدل گیا ہے، اور وقت کتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ہمیں تو احساس ہے کہ بہت تیزی سے بدلا ہے، لیکن موجودہ نسل نے تو وہ خوبصورتیاں دیکھی نہیں جو ہم نے دیکھی. جب مائیں ہاتھوں پہ آٹے کا پیڑا پراٹھا بناتے ہوئے بھی جب گلی میں نعت سنتی تھیں، ساتھ اس کے دف کی آواز سنتی تھیں، چمٹے کی سنتی تھیں، تو مائیں بھی بے تابانہ دروازہ کھول کے تو دہلیزوں پہ آ کھڑی ہوتی تھیں کہ وہ ہر محلے کے لڑکے، نوجوان لڑکے. تب ایسا ماحول نہیں تھا، گھر محفوظ تھے، محلے کی بیٹیاں سانجھی تھیں. تو وہ تو رونقیں ہی نہیں رہی تھی. پھر ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہے، پھر ہم کہتے ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہے. ہم نے خود ان چیزوں کو آوازیں دے لی ہیں. وہی باتوں کا تذکر احتشام ہے، لیکن کتنے پرسنٹ ہے؟ 50% بھی نہیں ہوگا. جتنی یہ رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے کہ افطار باہر کیا جائے، سحری باہر کی جائے، اور فجر پڑھ کے ساری رات جاگا جائے، گپ شپ کی جائے، اور فجر کے بعد گہری نیند سویا جائے، اور پھر افطاری تیار کرنے سے پہلے عصر کے وقت اٹھا جائے. یہ ہماری روایات نہیں ہیں، لیکن یہ چلیں گی، اور ہماری جو نسل ہے وہ اسی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے گی. کیونکہ روایات بدلتے ہوئی بھی تو پھر ایک صدی لگتی ہے. جیسے اس ایک صدی میں 20ویں صدی میں بدل گئی، اسی طرح یہ والی صدی ہے، اس میں یہ ٹرینڈز چلیں گے. ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ٹرینڈز نہیں بدلیں گے. تو میں اور آپ جیسے لوگ اپنی اپنی امید کا دیا لے کر چلتے رہیں گے کہ خدا کرے امن چین رکھے، اور ہماری وہ زرین روایات چاہے وہ سسک رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، تو کسی حد تک وہ موجود رہیں. تو اس وقت میں بزم زیست میں اپنے ہی دوستوں کو، چونکہ میں خود بھی اپنے لان میں بہت دن کے بعد آئی، 1.5 ماہ کے بعد ہی آئی ہوں، وہ کہ ڈاکٹر کے لیے وزٹ کے لیے جاتی رہی. لیکن اس وقت درد کی تکلیف میں انسان کہاں غور کرتا ہے کہ ارد گرد بہار ہے کہ خزاں ہیں. تو میں تو بہار کے موسم کو اس طرح اس سال جی بھر کے انجوائے بھی نہیں کر سکی. لیکن الحمدللہ آج جب میں نے سٹک پکڑ کے باہر اپنے لان کا چھوٹا سا ہلکا سا آدھے لان کو دیکھ کے، آگے تک تو گئی نہیں کہ زمین ناہموار ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے خوبصورت یہ میری بیل کیسے آپ کو پیاری سی نظر آ رہی ہے، جو اکثر ہی میرے بزم زیست کے میں بیک گراؤنڈ کا کام دیتی ہے. اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، ذرا ہولے ہولے سے اٹھوں گی. آج سمجھ لیجئے کہ میں بھی لائیو ہی کر رہی ہوں، تو آپ کو دکھاؤں گی اپنے لان کا ہلکے ہلکے چلتے ہوئے تھوڑا سا نیچرل منظر. مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. پرندے، خوبصورت پھول، ہرے بھرے درخت، اور اپنے گھر میں رکھے ہوئے ننھے سے پرندے جنہیں آپ خود دانہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں لگے ہوئے پودے، ہمارے رکھے ہوئے پرندے پالے ہوئے. یہ دیکھیے، یہ سدا بہار کس قدر خوبصورت یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. میرے بیک میں ادھر آپ دیکھیں گے، یہاں بھی دیکھیں پیچھے کتنے پیارے یہ سدا بہار ایور گرین چھوٹے چھوٹے گلابی سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چوٹ لگنے سے پہلے یہ کیارینا سے بہت اچھے طریقے سے میں نے ڈیکور کی تھی، لیکن چونکہ میں نے تو اس کی خبر ہی نہیں لی، تو بس پھر اس کے ساتھ جو بھی تھی وہ بھی تھی. تو پھر بھی الحمدللہ کافی حد تک ہے. باقی انشاءاللہ صحت رہے گی تو انشاءاللہ دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی. اور یہ دیکھیے کہ میں آپ کو خود یہ دیکھیں، میں نے کہا چلو جہاں اتنی بیلیں سوکھ گئی ہیں وہاں یہ دیکھیں گے بیل کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے پھول. تو یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں بہت خوش ہوئی، فریش سا میں نے فیل کیا خود کو اسے دیکھ کے. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی یہ خوبصورتیاں چھوٹے چھوٹے پودوں کی جو انسان جن سے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو میں نے سوچا چلیں دوستوں کو، اپنی بزم زیست کے ممبرس کو آج اپنے گھومتے پھرتے چلتے پھرتے انہیں دکھایا جائے کہ بھی ہمارے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی یہ نعمتیں پیدا کی ہیں نا، تو بہت سے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی قدر بھی بہت رکھی ہے. کہ یہ چھوٹی چھوٹی بیلیں دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں. انہیں میں گرمیوں میں فجر کے بعد قرآن تھوڑا سا پڑھنے کے بعد
میں لان میں آ کے ٹھنڈے ٹھنڈے گرمی ہو یا سردی کی کوہرا ہو، بہت کوہرا ہو، میں پھر بھی اپنے پودوں کو پانی دیتی ہوں اور میں اتنا ریلیکس فیل کرتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی کیاری میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی یہ سردیوں کے دنوں میں. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ چلے ابھی اس میں کچھ جان تھوڑی سی باقی ہے. اور یہ والی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی لگائی، اس میں بھی تھوڑی سی جان باقی ہے، کیونکہ اب تو ظاہر اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ خود نہیں سایہ میسر ہی نہیں کہیں آتا. تو یہ آج میں نے آپ کو اپنا تھوڑے سے لان کی جھلک دکھا دی اور میں نے یہ ابتدا کر دی. اور ساتھ ہی ماہ صیام کا ڈوبتے ہوئے سورج کو 25 کے یہ دعا میں کر رہی ہوں اس وقت تہہ دل سے. اور آپ بھی دعا کیجئے کہ ہماری زندگی میں آئندہ جتنے بھی رمضان المبارک آئیں امن کے، چین کے، خوشیوں کی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں تہہ دل سے ہمیں نصیب ہوں. ہم آپس میں مل بیٹھیں، محبت کریں. زندگی بہت مختصر ہے، اس میں حسد کرنا یا کوئی دشمنیاں دل میں رکھنا، گلے شکوے پالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دینا اور انسانیت کو بھول جانا یا خود غرضی اور مفاد پرستی میں اتنا ڈوب جانا کہ ہم انسانی احترام بھول جائیں، ہم رشتوں کا تقدس بھول جائیں، یہ بہت منفی رویہ ہے. تو یزیز گو کہ اس میں اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حلال بھی ہے، تارے بھی ہیں، سورج کی چمک دمک بھی ہے. تو ہمیں مل کر ہی دعا کرنی ہے، تب کہیں ہماری یہ جو مصائب ہیں، یہ جو فضا ہر وقت ہماری آلودہ ہے دشمنی سے، تعصب سے، عداوت سے، حسد سے، تو ہمیں کرنی ہے دعائیں. یہ دیکھیے اب میرا یہ چیف، میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں اس وقت وہ کیسے مزے سے، یہ دیکھیے اپنے کیج میں چیف، یہ دیکھو، اگر تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کیسے کھڑا ہو گیا، آواز نکال کے وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے، میں نے آپ سے کہا نا مجھے اچھا لگتے ہیں. میں اس کی خود تو کیئر نہیں کرتی ہوں، بیٹا میرا کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کی خوراک ڈائٹ میں خود ہی بناتی ہوں. تو چلیے آج کا بس میسیج اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح کی عید واقعی عید ہو، ہر گھر میں جو عید کا سورج طلوع ہو وہ خوشیوں کی نوید دے کے آئے اور کوئی کل ملول نہ ہو، عید کے دن کوئی اداس نہ ہو. آمین ثم آمین.